چار دیواری نہیں توڑنی چاہیے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میں تو گرفتاری کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ ہمیں بھی اریسٹ کر لیں یار، توشہ خانہ اگر جرم ہے توشہ خانہ تو وہ میرا تحفہ تھا، میرا حق تھا جو میں نے ٹیکس پیڈ رقم ادا کی اور لے لیا۔ جماعت چھوڑنے کا میرا کوئی پروگرام نہیں ہے، وہ جماعت مجھے پسند نہیں کرتی، اللہ عبداللہ آپ خود کفیل ہے جماعتوں میں۔ آج تک میری اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ نے جب چھوڑا ہے عہدہ جماعت کا، سینئر پریزیڈنٹ آپ تھے، نواز شریف صاحب نے رابطہ کیا تھا؟ نہیں، اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب سے میری ملاقات 2015 میں قومی اسمبلی میں ہوئی تھی۔ وہ اسمبلی میں آئے اور میرا شکریہ ادا انہوں نے کیا، میں ان کو بڑا مشکور ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، سیاست.پی کی آپ دیکھ رہے ہیں، میں جمال احمد ہوں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان، اہم سیاستدان شاہد حقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں عدم استحکام چل رہا ہے، آئینی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو۔ سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے کیا عمران خان کو گرفتار ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں، سیاست، معیشت، معاشرت، نیشنل سیکیورٹی، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ آئین، یہ سب معاملات ہیں۔ میں کسی پولیٹیکل لیڈر کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں۔ پولیٹیکل لیڈر کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ آپ کو عدالت میں بلائیں، عدالت میں جائیں۔ آپ کو تفتیش ہو رہی ہے، تفتیش میں جائیں، ذرا اکڑ کے جائیں، سر اونچا کر کے جائیں، تو ذلوں کی طرح مت جائیں۔ میں نے 13 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں، 13 ایئرس۔ 30 سے زیادہ نیب کی تفتیشیں میں نے بھگتی ہیں۔ میں تو کبھی رویا نہیں ہوں۔ مجھے 9 مہینے عمران خان نے جیل میں ڈالا ہے، میں تو رویا نہیں ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے اس سے۔ تو آج گرفتار کرنے آئیے پولیس، باہر نکلیں سینہ چوڑا کر کے، آؤ کیا جو کرنا ہے کرو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے سیاسی لیڈر کا۔ حکومت کو گرفتار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، چھوڑ دیں اپنے حال پہ، لیکن ایک آدمی نہ آئے عدالت میں تو کیا کریں گے؟ ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے، ہیلی کاپٹر چل رہا ہے گھر پر، لاٹھی چارج ہو رہا ہے کارکنوں پر۔ سیاسی جماعتیں دوسری اپوننٹ کے خلاف اس طرح کر سکتی ہیں؟ ویسے کرنا پڑتا ہے، بدقسمتی ہے۔ جو آدمی نہیں کورٹ گیا، کورٹ نے وارنٹ جاری کر دیے، باہر نکل آئیں، آ کے گرفتاری دے دیں۔ اب تو پولیس اگر وہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی آدمی زخمی ہو جاتا ہے، آپ کو گھر کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے۔ چار دیواری نہیں توڑنی چاہیے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میں تو گرفتاری کے حق میں بھی نہیں ہوں، لیکن آپ گرفتاری کورٹ نے آرڈر کر دی ہے، پیش ہو جائیں۔ سیاسی لیڈروں کی گرفتاری سیاسی رہنما ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو گرفتار کرنا ہے نہیں کرنا؟ نہیں، یہاں میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب تو کلیم کرتے تھے کہ میں نے گرفتار کروایا ہے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، یہ تو کورٹ کا آرڈر ہے، کورٹ نے ان کو بلایا تھا کہ آپ پیش ہوں، وہ نہیں پیش ہوئے، 2-3 دفعہ نوٹس دیا ہے، اس کے بعد ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ سر، توشہ خانہ کی بہت بحث ہو رہی تھی، آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی چل رہی ہے کہ جو تحفہ ہے وہ شخصیت کو ملتا ہے، ریاست کو یا کسی عوام کو نہیں ملتا۔ جی، یہ صحیح بات ہے، آپ کو تحفہ دیا جاتا ہے، توشہ خانہ تحفے نہیں دیتا کسی کو۔ ٹھیک ہے، تحفہ جب آپ باہر جاتے ہیں یا کوئی آپ سے ملنے آتا ہے، کچھ ملک کی روایت ہے وہ آپ کو تحفہ دیتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے آپ کو تحفہ دیا ہے، وہ اس شخص کو ملتا ہے جس کو تحفہ دیا جاتا ہے، اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کا پروسیجر یہ ہے کہ جب آپ اس دفتر میں ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، وہ تحفہ آپ کا سٹاف جو ہوتا ہے، تحفہ آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ ایک دفتر ہے توشہ خانہ، ان کو بھیج دیا جاتا ہے، وہ اس کی اسیسمنٹ کرواتے ہیں کہ اس کی کیا ویلیو ہے۔ ایک قانون کے مطابق جو 50 سال سے زیادہ پرانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ 20% جو رقم ہے جو وہ خود اسیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ رقم آپ ہمیں جمع کرا دیں، ہم آپ کو تحفہ بھیج دیں گے۔ آپ جمع کرواتے ہیں، وہ آپ کو تحفہ آپ کا تحفہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ساری بات ہے۔ آج تو یہ خبر ہے، ہر شخص پاکستانی سمجھتا ہے کہ توشہ خانہ حکومت کی ملکیت ہے، اس کے اندر تحفے ہوتے ہیں اور یہ لوٹ کر لے گئے۔ وہ میرا تحفہ تھا، میرا حق تھا جو میں نے ٹیکس پیڈ رقم ادا کی اور لے لیا، اب وہ میری ملکیت ہے۔ جی، تو جو بیانیہ ہے خان صاحب کا گھڑی چور کا توشہ خانہ کے حوالے سے، تو وہ تو ان کی پھر ملکیت ہوا؟ جی بالکل، صرف فرق یہ ہے جہاں تک میری نالج ہے، اس کو اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو ان کے خلاف کیس بننا چاہیے کہ انہوں نے پہلے وہ توشہ خانہ کے حوالے نہیں کیا۔ اچھا، انہوں نے پہلے اس کو بیچ دیا، اس تحفے کو بیچ دیا، پھر تحفہ خانہ سے ایک جھوٹی اسیسمنٹ کروائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ الزام ہے، ٹھیک ہے، جھوٹی اسیسمنٹ کروائی اور اس کے مطابق پیسے دیے،
اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بہت سے تحفے غائب ہو گئے، تحفوں کی اسیسمنٹ کم کروائی گئی، یہ خرابیاں ہیں۔ اسیسمنٹ کمیٹی کرتی ہے نا، کوئی لیڈر یا اسیسمنٹ؟ جی اسیسمنٹ وہاں دفتر میں جاتا ہے، تو یہ دفتر کا کام ہے۔ آپ دفتر میں اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہ پرابلم ہے۔ اثر انداز ہونے کا کیس بنتا ہے، اثر انداز ہونے کا کیس بنتا ہے، پہلے بیچنے کا اور بعد میں پیسے دینے کا کیس بنتا ہے، وہ بڑی سیریس بات ہے۔ صحیح ہے کہ آپ نے توشہ خانہ کو تحفہ دیا ہی نہیں، جا کے اس کو پہلے بیچا پھر آ کے رقم جمع اور کرا۔ اگر توشہ خانوں کو دیا ہے پھر بیچا ہے تو ان کا مسئلہ نہیں ہے پھر؟ جی وہ آپ کی ملکیت ہو گیا نا۔ مجھے توشہ خانوں نے خط لکھا اتنے پیسے جمع کروا دیں، میں نے کروا دیے، اس کے بعد میری ملکیت ہو گیا، میں اس کو استعمال کروں، میں اس کو کسی کو دے دوں، اس کو بیچ دوں، یہ میرے تک ہے۔ ٹھیک، اور ویسے آپ کی ذاتی رائے میں ریکارڈ جو پبلک ہوا ہے یہ بہتر ہوا ہے؟ یہ ریکارڈ پہلے پبلک ہوتا تھا، اس کو عمران خان صاحب نے بند کیا تھا۔ آج توشہ خانہ کیس پر یہ اریسٹ ہونے جا رہے ہیں خان صاحب، غالباً آپ حصہ ہیں نون لیگ کا ابھی بھی؟ ہمیں بھی اریسٹ کر لیں یار، توشہ خانہ اگر جرم ہے توشہ خانہ تو اسی پر وارنٹ جاری ہے۔ جی میں نون لیگ کا 35 سال سے حصہ ہوں، اور ابھی بھی ہیں آپ؟ آج بھی ہوں، کل بھی ہوں گا۔ جماعت چھوڑنے کا میرا کوئی پروگرام نہیں ہے، اگر جماعت مجھے پسند نہیں کرتی، میں نے تو باتیں کی ہیں ملک کے بارے میں۔ مفتہ صاحب نے بھی کی تھی؟ مفتہ صاحب نے نہیں، مفتہ صاحب آج کر رہے ہیں نا، اس وقت وہ وزیر تھے، مفتہ صاحب کو تو وزارت سے علیحدہ کیا گیا، وہ ثوابدید ہے وزیر اعظم کی۔ ٹھیک ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں ملک کے مفاد کی کر رہے ہیں کہ ملک مشکل میں ہے، اس کے مسائل کو حل کریں۔ اس لیے آپ ری امیجن پاکستان پہ جی ری امیجننگ پاکستان ایک پلیٹ فارم ہے جو نان پارٹیزن ہے، نان پولیٹیکل ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے سنا ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ بیک کر رہی ہے، جی میں نے بھی سنا ہے جی، از اٹ ٹرو؟ آج تک میری اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات نہیں ہوئی، اس حوالے سے اگر آپ کرا دیں تو میں ان سے متاثر کر دوں گا۔ ابھی تک اس معاملے پر کوئی ملاقات آپ کی نہیں ہوئی کہ یہ میری کیا ہے؟ زندگی میں نہیں ہوئی۔ کوئی نئی جماعت تو نہیں بنا رہے آپ لوگ اس؟ نہیں، جماعت 140 ہے، اگر ہوا تو اسی میں کوئی انتخاب کر لیں گے کسی کا، وہ الحمدللہ خود کفیل ہے جماعتوں میں۔ نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے، باہر جانے سے پہلے جب وہ بیمار تھے اور پلیٹلیٹس کا سارا معاملہ تھا، ایمبولینس کے اندر آپ بھی اڈیالہ جیل ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے؟ میری کوئی ملاقات ان سے نہیں ہوئی، اڈیالہ جیل میں نواز شریف کبھی صاحب بھی سے نہیں ہوئی۔ جب وہ بیمار تھے کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ میں اس وقت خود جیل میں تھا، میں نے سنا ہے کہ جب وہ پاکستان سے گئے تو میں خود جیل میں تھا، مجھے اڈیالہ جیل کے اندر تھا، اگر مجھ سے ملنا ہے تو باہر سے آیا ہوگا۔ اچھا، آپ نے جب چھوڑا ہے عہدہ جماعت کا، سینئر پریزیڈنٹ آپ تھے، نواز شریف صاحب نے رابطہ کیا تھا؟ نہیں، اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ آپ نے کوشش کی کرنے کی؟ نہیں، میں نے تو استعفیٰ بھیج دیا تھا شہباز شریف صاحب کو، میرے صدر وہ ہیں پارٹی کے، لیڈر نواز شریف صاحب جی ہیں؟ تو میں نے پہلے بھی اطلاع آگاہ کر دیا تھا کہ جب یہ جنریشنل چینج آئے تو میں اس میں حصہ نہیں بن سکتا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں، اب مریم بیوی آئی ہیں، ان کو ایک اوپن فیلڈ ملنا چاہیے، وہ اپنا کام کریں، ہم مشاورت کے لیے موجود ہیں۔ ٹھیک، اور اگر ٹکٹ ملتا ہے نون لیگ کا تو الیکشن حصہ لیں گے آپ؟ نہیں، ٹکٹ میں اگر الیکشن لڑا تو نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑوں گا، اگر وہ میرا فیصلہ ہے کہ الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں۔ اگر فار انسٹنس ٹکٹ نہیں ملتا، ٹکٹ نہیں ملتا تو نہیں لڑوں گا۔ مریم نواز شریف صاحبہ آپ کی کمپین کریں گے؟ وہ کیمپین کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کون لیڈ کرے پاکستان میں مسلم لیگ نواز کی الیکشن کمپین؟ ابھی شہباز شریف صاحب صدر ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، وہ جس کو بھی آگے کہیں وہی لیڈ کرے گا۔ آپ کی ذاتی رائے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ذاتی ہے تو نواز شریف صاحب آئیں تو بہتر ہوگا۔ آ جانا چاہیے اب ان کو؟ جی بالکل آنا چاہیے، اور آئیں گے وہ؟ میرا خیال آ جائیں گے۔ اور اسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ سیٹ ہو رہی ہے؟ نہیں، لیول پلینگ فیلڈ یہاں کوئی نہیں ہوتی، نواز شریف صاحب آئیں گے، عدالت میں پیش ہو جائیں گے، ان کو جیل بھیج دیں گے، ان کے کیسوں کا فیصلہ کریں، ان کے سے جو ناانصافی ہے اس کو ختم کریں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ خان کی 200 پیشیاں ہوں گی پھر نواز شریف آئیں گے تب برابر ہوگا سارا۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ دیکھیں وہ جلسے کی بات ہے، ایک سیاسی بات ہے، الیکشن اپنے وقت پہ آئین کے مطابق ہوں گے، نواز شریف صاحب اپنا فیصلہ کریں گے، لیکن وہ ناانصافی جو ان کے ساتھ ہوئی ہے، جو اس پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافی، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ 13 جماعتیں اس وقت اکٹھی ہیں، اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، حکومت میں ہوتی ہیں تو پرو اسٹیبلشمنٹ، اکٹھی کیوں نہیں ہوتی اگر یہ ان کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے آئینی حدود سے باہر نکل کے کام کر رہی ہے؟ جب حکومت ہوتی ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جو کچھ 18 کے الیکشن میں ہوا اس کی مخالفت کی پی ڈی ایم نے۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب سے بھی ملاقات آپ کی ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب سے میری ملاقات 2015 میں قومی اسمبلی میں ہوئی تھی، کوئی رابطہ؟ 2014 میں جب میں نے کے پی گورنمنٹ کو 100 ملین کیوبک فٹ گیس دی تھی، جس کی کوئی دنیا میں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ نہیں تھا، تو وہ اسمبلی میں آئے اور میرا شکریہ ادا انہوں نے کیا، میں ان کو بڑا مشکور ہوں۔ اس کے بعد کوئی رابطہ وغیرہ ہوا؟ نہیں، اگر وہ آفر دیتے ہیں آپ کو پارٹی جوائن کرنے کی تو؟ نہیں، میں نے کہا میری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور یہیں سے آپ اور یہیں سے گھر جائیں۔